السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج میں آپ کو انشاءاللہ ایک عمل بتاؤں گا جس سے آپ خود بھی محفوظ ہوں گے، آپ کا گھر بھی محفوظ ہوگا، آپ کے بچے بھی محفوظ ہوں گے، کیونکہ انسان کی پریورٹی انہی چیزوں پر ہوتی ہے کہ مین یہ تین چیزیں ہیں جو میرے سکون کا باعث ہیں: اپنی صحت، گھر کے معاملات، گھر میں سکون، بچوں کی صحت۔ یہ مین ہوتا ہے اس کا ٹارگٹ کہ ان چیزوں کو میں کور کروں۔ یہ زیادہ جب بھی ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے، کسی چیز کو بھی پرابلم بنتی ہے تو انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے گھر کو کیسے محفوظ رکھنا ہے؟ ایک تو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، سورۃ البقرہ پڑھنے والے گھر میں برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، اور اس میں سورۃ البقرہ پڑھنے والوں پر جادو نہیں ہوتا۔ اب سورۃ البقرہ کا گھر میں چلانا یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ دوسری چیز فرمایا، جس گھر میں 3 راتیں یا 3 دن تک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جاتی ہیں، وہ گھر محفوظ کر لیا گیا، وہاں پر جنات نہیں آتے۔ اب 2 چیزیں بتا دی، تیسری چیز ہمیں ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے، دعا پڑھ کے اللہ کا نام لے کے داخل ہوتا ہے اور سلام کہتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو شیطان بھاگ جاتا ہے اس گھر سے، دوسرے نمبر پر جب سلام کہتا ہے، مسکراتا ہے، خیر اور برکت نازل ہوتی ہے۔ تو جس گھر میں خیر اور برکت نازل ہوتی ہے وہاں سے شر دور ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ گھر میں داخل ہونے کی دعاؤں میں صرف بسم اللہ پڑھ لینا بھی کافی ہے، اور کچھ احادیث کی کتب میں دوسری دعا بھی ملتی ہے، لیکن اس پر کچھ اختلاف ہے۔ آپ صرف بسم اللہ پڑھ کے بھی گھر میں داخل ہو جائیں تو بھی کافی ہے، یہ بھی گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے اور شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح خود کو کیسے محفوظ رکھنا ہے؟ خود کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے جو اذکار کا ہے، جو ہماری باڑ ہے، جس کو ہم لگا لیں گے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ ان اذکار میں سب سے ضروری چیزیں کیا ہیں؟ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آیت الکرسی ہے، اور اسی طرح سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ گھر سے نکلنے کی دعا ہے، جب بندہ پڑھ لیتا ہے تو بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس بندے کے بارے میں شیطان آواز لگا کے کہتا ہے کہ یہ بندہ ہم سے محفوظ کر لیا گیا۔ چھوٹا سا عمل، چھوٹی سی دعائیں، تھوڑی سی پڑھائی، اور بندے کو گارنٹی مل جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ یہ بندہ محفوظ کر لیا گیا۔ اب تیسری چیز، بچوں کو کیا کریں؟ بچے پڑھ نہیں سکتے، بچے چھوٹے ہیں، یا بچوں کے اس طرح کے کچھ مسائل ہیں۔ دیکھیں جی، اگر تو بچے چھوٹے ہیں تو آپ وہ کام کریں جو حضور علیہ السلام اپنے نواسوں پر کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر کرتے تھے، وہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ مثلاً وہ کیا کرتے تھے؟ حضور علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دم کیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان حامات ومن کل عین لامہ۔ یہ حدیث کی کتب میں دعا موجود ہے، آپ یہ پڑھ کے دم کر سکتے ہیں۔ یہ پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو دم کیا کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح آپ انہیں کچھ دعائیں میں بتا رہا ہوں وہ دم کر سکتے ہیں اگر وہ پڑھنے کے قابل نہیں ہیں۔ ایک تو یہ دعا ہوگی، اس کے ساتھ آپ دعا ملا لیں،
اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین و یحضرون، جادو سے محفوظ، جنات کے شر سے محفوظ، ڈرنا ختم، جو بھی پرابلم ہوگی ان دعاؤں کو پڑھنے سے اللہ کی رحمت سے وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح اگر بچے خود پڑھتے ہیں تو آپ انہیں یہ یاد کروا دیں، پڑھنے کے قابل ہیں تو آپ انہیں یاد کروا دیں، اور اس کے ساتھ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات اور سورۃ فلق ناس بھی یاد کروا دیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمارا جب بھی کوئی بچہ کچھ بھی یاد کرنے کے قابل ہوتا، کچھ بھی پڑھنے کے قابل ہوتا، تو سب سے پہلے ہم اسے یہ دعا یاد کرواتے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین و یحضرون۔ یہ دعا اگر تو بچہ پڑھنے کے قابل ہے اس کو یاد کروائیں، اور اگر نہیں یاد کر سکتا تو اس کو آپ پڑھ کے دم کریں۔ اس سے اللہ کے فضل سے جادو جنات کے شر سے بچہ محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ آپ بچوں کو دم کر کے بھی محفوظ کر سکتے ہیں، آپ بچوں کو پڑھائی کروا کے بھی محفوظ کر سکتے ہیں، اور آپ بچوں کو پرہیز کروا کے ان لغویات سے جس کے ذریعے شر آتا ہے، یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ محفوظ کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم